बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बड़े शहर के लिए बड़े मंसूबे, बड़ा बजट। कराची की 285 तरक्याती स्कीमों के लिए 86 अरब 94 करोड़ रुपए का तखमीना, 38 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस, 22 अरब 36 करोड़ रुपए जारी। तरक्याती स्कीमों पर 13 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। वज़ीर आला शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरअज़्म, अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह। कराची की 285 तरक्याती स्कीमों के लिए 86 अरब 94 करोड़ रुपए का तखमीना, 38 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस, 22 अरब 36 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। दहशत गर्दी का खदशा, IG सिंध का फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते महफूज बनाने की हिदायत। जावेद आलम ओढो की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हसास सरकारी और निजी तनसीबात की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा। हर जिला में क्विक रिस्पांस फोर्स अलर्ट रखने का हुक्म। CTD और स्पेशल ब्रांच को बर वक्त इंटेलिजेंस फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। गदाघरों के खिलाफ पुलिस इक़दाम तेज करने का हुक्म दिया गया। दहशत गर्दी का खदशा, IG सिंध का फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते महफूज बनाने की हिदायत। जावेद आलम ओढो की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हसास सरकारी और निजी तनसीबात की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। रमज़ान में भी मसाइल के अंबार। लांढी 6 नंबर एरिया 5C में सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज की लाइनें बिछाने के बाद तामीर अधूरी छोड़ दी गई, जिससे इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से सड़कों की फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे, धूल मट्टी, ये मनाजर है लांडी 6 नंबर एरिया 5C के, जहां रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने में शहरी असियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इलाके में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क अधूरी छोड़ दी गई, जिससे उठती धूल मट्टी ने रिहायशियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। मकीन कहते हैं कि बारिश के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। ये रोड काफ़ी अरसे से तकरीबन 3-4 साल हो गए जब से ये ख़राब है, और ये लांडी 6 नंबर से 51C को मिलाता है ये रोड, और मेन रोड है ये, इसका पहुंचने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल होता है, और तकरीबन रोज आना, डेली तकरीबन लाखों आदमी का आना जाना रहता है। गाड़ियाँ भी चलती हैं, बाइकें, ट्रांसपोर्ट भी बड़ी चलती है, कंपनियों की गाड़ियाँ भी आती हैं, बहुत परेशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इलाके को मिसाइल से निकाला जाए, सड़क की तामीर की जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके। कैमरामैन कयूम के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। शहरियों पर महंगाई के वार जारी हैं। खुली चाय की पत्ती और खुला खुश्क दूध 100 रुपए किलो महंगा हो गया। खुली चाय की पत्ती 1800 रुपए किलो तक पहुंच गई। खुला दूध 1000 रुपए से लेकर 1400 रुपए किलो तक दस्तयाब है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मुल्क में महंगाई का सिलसिला जारी है और अब खुली चाय की पत्ती और खुला खुश्क दूध भी मज़ीद महंगा हो गया है। इस हवाले से आपको बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि माह सयाम में मुतवस्सित और मुस्तहिक तबके की मदद के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। इंचार्ज राशन ड्राइव नवीद अहमद ने कहा कि मौलाना बशीर फारूक की हिदायत पर 1 लाख से ज़ायद अफराद तक राशन पहुँचाया जाएगा। मुस्तहिक अफराद को पहले रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजारा जाता है, फिर बाइज़्ज़त तरीके से राशन फराहम किया जाता है। खुशीद रहमानी की रिपोर्ट। रमज़ान में मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए उम्मीद की किरण, इज़्ज़त नफ्स के साथ राशन फराहम किया जाने लगा। कोरंगी में माह रमज़ान में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्तहिकीन की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब में 500 से ज़ायद अफराद में राशन तकसीम किया गया, जिसमें रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ज़रूरियात शामिल थीं। राशन ड्राइव के इंचार्ज नवीद अहमद का कहना था कि उनका आज़म है कि कोई मुस्तहिक फ़र्द राशन से महरूम न रहे। उनके मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से राशन फराहम किया जाता है ताकि इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा हो गया। तकरीबन जो हमारे हज़रत ने हमें जो विज़न दिया, हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी ने, वो 1,25,000 ख़ानदानों तक राशन पहुँचाना है। जो हम पहले फ़ेज़ में हमने 10,000 राशन डिस्ट्रीब्यूट किए। आज जो आपने देखा है आपके सामने था कि इतने अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर हमने तकरीबन 500 ख़ानदानों को राशन दिया, और इंशाल्लाह इसी तरह हमारे पार्शली इवेंट्स चल रहे हैं। तकरीब में शरीक खवातीन ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की काविशों को सराहते हुए कहा कि ये एक बड़ा फलाही इकदाम है और हर मुखैर हज़रात को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जितने भी सफ़ेद पोश हैं उनके घरों तक भी राशन पहुंचा रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर भी अच्छे तरीके से तकसीम हुआ है। तमाम लेडीज़ आपके सामने ही मौजूद हैं, उन्होंने राशन, जितने भी सफ़ेद पोश हैं उन सबको जो है राशन अच्छे से तकसीम किया। सब यहाँ से माशाल्लाह खुश होकर गए। पैगाम है कि सैलानी जिस तरह लोगों के घर घर जाके मदद कर रहा है
اور بہت سارے شعبوں میں کام آ رہا ہے راشن کے علاوہ بھی. تو میری مخیر حضرات سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے ڈونرز جو ہے سیلانی کو ہی دیں, سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں جمع کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب عوام کی مدد ہو سکے. انچارج راشن ڈرائیو کا مزید کہنا تھا کہ پورے ماہ رمضان راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ ہر متوسط اور مستحق گھرانے تک اشیاء ضروریہ پہنچ سکیں اور وہ ماہ رمضان سکون سے گزار سکیں. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ شہریوں پر مہنگائی کے وار جاری ہیں. کھلے چائے کی پتی اور کھلا خشک دودھ 100 روپے کلو مہنگا ہو گیا. مزید بسیم افتخار کی رپورٹ میں. رمضان المبارک میں چائے اور خشک دودھ کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول. شہر قائد میں ہول سیل کی سطح پر کھلی چائے کی پتی کی قیمت میں 100 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا, جس کے بعد قیمت 1800 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے. جبکہ کھلا خشک دودھ بھی مہنگا ہو گیا ہے اور 1000 روپے سے لے کر 1400 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. دکاندار کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر چائے کی پتی اور خشک دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, جس کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی پڑ رہے ہیں. ان کے مطابق درآمدی اشیاء پر ڈیوٹیز اور ٹیکسز بھی قیمتوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے. تقریباً 100 روپے کلو پہ پتی میں اور 100 روپے کلو دودھ میں اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں جب دودھ اور پتی کا ریٹ اضافہ ہوگا تو اس کا اثر خود بخود یہاں پر بھی پڑے گا, کیونکہ باہر ملکوں کی امپورٹ ڈیوٹیز, ٹیکسز, وہ سب ہمیں بیئر کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں چائے کی پتی زیادہ تر کینیا, تنزانیہ اور دیگر افریقی ممالک سے درآمد کی جاتی ہے, جبکہ خشک دودھ ملیشیا, نیدرلینڈ سمیت دیگر ممالک سے منگوایا جاتا ہے. کھلی چائے کی پتی اور خشک دودھ کی قیمتوں میں اضافے نے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. شہر قائد میں رمضان کی رونقیں عروج پر. جامعہ کراچی شعبہ اردو کے غیر ملکی طلبہ نے کہا کہ کراچی میں رمضان منانا ایک خوبصورت تجربہ ہے. سحر تا افطار شہر میں رونق کا سما ہوتا ہے. سید زبیر راشد کی رپورٹ. جامعہ کراچی کے شعبہ اردو میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ پہلی بار پاکستان میں رمضان کا مشاہدہ کر رہے ہیں. طلبہ کا کہنا ہے کہ کراچی میں رمضان کی فضا نہایت پر رونق اور روح پرور ہے. انہوں نے بتایا کہ کلاس کے دوران رمضان کی مناسبت سے استاد سے اردو کے نئے الفاظ بھی سیکھے. So far we've been invited to some people's house, so we've been enjoying learning about Ramadan and what different people are doing and all the special foods and the vibe of Karachi during the night time after iftar. So Ramadan Mubarak. طلبہ نے بتایا کہ قریبی دوستوں نے افطار کا اہتمام کیا, جہاں انہیں سموسے اور پکوڑے چکھنے کا موقع ملا, جو ان کے لیے ایک نیا اور دلچسپ تجربہ تھا. مجھے رمضان بہت اچھا لگا ہے. جب جاپان میں رمضان کا نام مقبول مشہور ہو چکا ہے, لیکن کوئی بھی جاپان میں کوئی بھی رمضان روزہ نہیں رکھتے ہیں. یہ روزہ میرے لیے پہلی بار ہے. شروع میں بہت مشکل تھا, لیکن عادت ہو گئی. غیر ملکی طلبہ نے عید سے قبل مقامی مارکیٹوں کا رخ کرنے اور خریداری کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا. ان کے مطابق کراچی میں سحر سے افطار تک بازاروں اور گلیوں کی رونقیں دیدنی ہوتی ہیں. کیمرامین احمد حسین کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. جامعہ کراچی میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت 3000 لیپ ٹاپ پہنچا دیے گئے. طلبہ میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کہتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کو 3000 لیپ ٹاپ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت دیے گئے. سید زبیر راشد کی رپورٹ. جامعہ کراچی میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت تقسیم ہونے والے لیپ ٹاپ پہنچا دیے گئے. لیپ ٹاپ کی تقسیم کا سلسلہ شروع. وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے بتایا کہ یونیورسٹی کو 3000 لیپ ٹاپ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت مل گئے ہیں. آئی تھنک لاسٹ ویکینڈ پہ ہمیں یہ لیپ ٹاپ ملے تھے, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بچوں کو جلد سے جلد یہ لیپ ٹاپ ان کو مل سکیں. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. جو پرائم منسٹر کا اسکیم تھا لیپ ٹاپ بچوں کو دینے کا, کراچی یونیورسٹی کے جو سلاٹس کے اندر ہیں تقریباً مور دین 3000 لیپ ٹاپ ہیں, تو ہماری کوشش ہے کہ 2 دن کے اندر ہم یہ لیپ ٹاپ بچوں تک پہنچا سکیں. ڈاکٹر عاصم حسین نے بتایا کہ لیپ ٹاپ کے ساتھ اس کے بیگز بھی دیے جا رہے ہیں. ڈیٹا پروسیسنگ کے تحت لیپ ٹاپ کو طلبہ تک پہنچایا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں ایم فل, پی ایچ ڈی اور ایم ایس کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں. یہ اس ہفتے مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمیں پرائم منسٹر آفس کی طرف سے 27 فیبروری اس کی ڈیٹ ملی ہے, جس دن ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے. کل ملا کے تقریباً 3000 سے زائد لیپ ٹاپس جو ہیں وہ جامعہ کراچی کے اسٹوڈنٹس کو پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 میں دیے
جائیں گے. طلبہ نے لیپ ٹاپ ملنے پر حکومت اور یونیورسٹی طلبہ سے اظہار تشکر کیا. بہت بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر مجھے جو ہے وہ لیپ ٹاپ ملا ہے. انشاءاللہ میں بہت اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ریسرچ ورک کروں گی اور انشاءاللہ میں اپنی PhD کمپلیٹ جو ہے وہ اس کے تھرو ہی کروں گی. جی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کرانچی یونیورسٹی اور یہ لیپ ٹاپ دیے ہیں. بہت اچھا ان کا کام ہے پرائم منسٹر کا, اور اچھا لگا کہ لوگ بھی خوش ہیں بہت. کہ جو ہماری ریسرچ ورک ہے, اور ظاہر ہے یہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ نیو جنریشن کا ہوگا, بہت ہی اس میں نیو چیزیں ہوں گی, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ریسرچ ورک ہے اس کو پروسیڈ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپلائی کیا تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ملا بھی. انتظامیہ نے بتایا کہ وزیر اعظم آفس سے 27 فروری تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. 27 تاریخ تک تمام لیپ ٹاپ تقسیم کر دیے جائیں گے. کیمرامین احمد حسین کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. کاروباری حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام مندی کے ساتھ ہوا. 100 انڈیکس 5478 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,67,691 کی سطح پر آ گیا. کاوش میمن کی رپورٹ. عالمی کشیدگی نے مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑی کمی آ گئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا اختتام مندی پر ہوا, جہاں 100 انڈیکس 5478 پوائنٹس کی کمی سے 1,67,651 پوائنٹس تک آ گیا. کاروبار کے دوران مارکیٹ میں 6,000 سے زائد پوائنٹس کی مندی بھی ریکارڈ کی گئی, جس کے باعث سرمایہ کاروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. ماہرین کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث سرمایہ کاروں نے فروخت کو ترجیح دی, جس سے مارکیٹ پر دباؤ بڑھا. جو امریکہ ایران والی سچویشن ہوئی, پھر افغانستان پاکستان والے معاملات آئے, تو اس کی وجہ سے جو مارکیٹ آلریڈی بہت ہائی پہ ہو رہی تھی, تو وہاں سرمایہ کاروں نے جو پروفٹ ٹیکنگ کو ترجیح دینا شروع کی. تو آپ دیکھیں کوئی لیول ابھی ایسا نہیں ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر بچ رہا ہو. ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا مارکیٹ جو ہے نا وہ پریویس جو لو ہے وہ بھی بریک کرتی ہوئی جا رہی ہے. کوئی سپورٹ مارکیٹ اس وقت خاتے میں نہیں لا رہی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی صورتحال میں بہتری آنے تک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. کیمرامین عمران کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21.